ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حب الوطن من الایمان۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ ذکر و اذکار یعنی اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے آپ تمامی حضرات کو معلوم ہی ہے کہ آج ہم 15 اگست کو یہ ترنگا کیوں پھہرا رہے ہیں، یہ ترنگا پھہرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے، آج آپ جو چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جا کر کے نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہر ایک چیز آپ آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اسی آزادی جو ہم آزاد ہوئے ہیں اسی کی خوشی میں یہ ترنگا پھہرایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، 1947 15 اگست کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، اسی آزادی کی خوشی میں ہم ہر سال یوم جمہوریہ یعنی آزادی کا دن مناتے ہیں۔ تو ہر سال کی طرح ہر سال ہر جگہ پر جو ہے ہندوستان کا آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہاں بھی جو ہے آزادی ہند کو منایا گیا ہے، ہندوستان کی آزادی کا دن منایا گیا ہے۔ لیکن حضرات، میں آپ تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیش بھکت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو ستایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دیش بھکتی ہونے کا ثبوت دو۔ بتائیے، جنہوں نے آزادی ہند میں خون بہایا ہے ان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دیش بھکتی ہونے کا ہمیں ثبوت دو، اور جو صرف اور صرف آزادی ہند میں پسینہ بہائے ہیں ان کا تاریخوں میں نام آتا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج پسینہ بہانے والوں کا نام لیا جا رہا ہے، پسینہ بہانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری ہندوستانی ہونے کا ٹھوس ثبوت ہے، لیکن خون بہائے جانے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کی روگردانی کریے، تاریخ کا مطالعہ کریے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی ہند میں علماء اہل سنت والجماعت کا کتنا بڑا اہم کردار تھا۔ حضرات گرامی، جب آزادی کا لہر اٹھا اس وقت حضرت گرامی کوئی آزادی کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی آزادی کے لیے، جہاد کے لیے جو ہے آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ اس وقت جامع مسجد سے یعنی دہلی کے ایک مسجد سے ایک امام، ایک عالم دین نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا جس کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے مسلمانوں کے دل میں اس بات کو جگایا کہ آج سے ہمیں اپنی ہند کے لیے لڑنا ضروری ہو گیا ہے، اور انہوں نے جہاد کا فتویٰ اپنی جو ہے ممبر سے صادر کیا، اپنے ممبر سے جاری کیا اور پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ حضرات گرامی، اسی دن سے جہاد کے لیے، اپنی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں جس طرح سے جذبہ جو ہے جذبہ پیدا ہوا حضرات گرامی، اس طرح سے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو حضرات گرامی، اگر نام لیا جائے کہ علماء کرام کا، علامہ عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کالا پانی بھیج دیا گیا تھا جب انہوں نے آزادی کے لیے اپنی آواز اٹھائی، تو حضرات گرامی ان کو جو ہے جیل میں قید کر دیا گیا، ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اسی طرح علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی کو جو ہے بیچ چوک پر جو ہے حضرات گرامی ان کو پھانسی دیا گیا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور صحیح معنوں میں جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان میں
تاریخ ان کی کتابوں کو پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضرات گرامی آزادی ہند میں علماء اہل سنت کا کتنا زیادہ کردار انہوں نے کیا ہے۔ حضرات گرامی علماء بریلی سے لے کر کے علماء رامپور تک، یعنی بریلی، رامپور اور دہلی تک جہاں تک دیکھا جاتا تھا، اس وقت علماء اہل سنت والجماعت کے جو ہے درختوں پر جو ہے علماء اہل سنت کے سر نظر آتے تھے۔ اس طرح سے انگریزوں نے علماء اہل سنت کو کاٹا تھا۔ حضرات گرامی سب سے زیادہ اگر کسی کو ڈر تھا انگریزوں کو تو وہ مسلمان سے تھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اندر جب جو ہے ان کا خون جاگے گا، ان کا خون جب جوش مارے گا تو حضرات گرامی یہ مجھے جو ہے بھگا کے ہی سانس لینے والے ہیں، بھگا کے ہی دم لینے والے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا۔ اسی وجہ سے آج اگر آزادی ہند سے پہلے دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صرف دو کیٹیگری تھی، دو کیٹیگری تھی، صرف دو گروہیں تھے، شیعہ سنی۔ لیکن حضرات گرامی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ہندوستان پر راج کرنے کے لیے ان انگریزوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور جو ہے مسلمانوں کے کئی شکوں میں بانٹ دیا، مسلمانوں کو کئی خانوں میں بانٹ دیا۔ آج اگر ہم نہ بٹے ہوتے انگریزوں کے کہے ہوئے میں تو حضرات گرامی آج ہم یکتا ہوتے۔ آج ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج تم اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو، آج ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی آپ تاریخ کو پلٹیے، تاریخ کے اوراق کو گردانیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں آزاد کرانے کا کردار سب سے زیادہ کس کا ہے۔ تو ہم آپ حضرات سے یہی کہیں گے کہ حضرات گرامی مسلمانوں کا بہت زیادہ کردار ہے آزادی ہند میں، خاص کر کے علماء اہل سنت والجماعت کا بہت زیادہ کردار علماء اہل سنت والجماعت نے ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی جو ہے آزادی ہند میں جو ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ بہت سارے علماء کرام، یہاں تک کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزادی ہند میں آواز اٹھایا ہے۔ کسی ہم علماء اہل سنت نے کوئی ایسا علماء اہل سنت نہیں ہے جو اس وقت ہو اور اپنے آزادی ہند کے لیے آواز نہ اٹھائے ہو۔ آج ہم کو بھلایا جا رہا ہے، آج ہم سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو۔ حضرات گرامی طرح طرح کہ ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ تم پاکستانی ہو، تم ادھر کے رہنے والے ہو۔ حضرات گرامی ہم ہندوستانی تھے پہلے سے اور اب بھی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہندوستانی رہیں گے۔ حضرات گرامی دیکھیے ہماری ہندوستانی ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، ہند ہی میں پیدا ہوتے ہیں، ہندوستان ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور حضرات گرامی جب ہمارا آخری وقت آتا ہے، جب ہمیں موت آتی ہے تو ہم اسی مٹی میں پھر دفن ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور زیادہ ہندوستانی ہونے کی ہماری ثبوت کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو۔ میں کہنے والے سے یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو، میں ان سے مانگنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو۔ جو تم مر جاتے ہو، تمہیں لے جا کر کے گنگا ماتا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور گنگا ماتا پتہ نہیں کہاں تمہیں بہا کر کے لے کے جاتی ہے، لیکن ہم ہندوستانی ہیں کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور دوبارہ اسی مٹی میں پھر دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ہندوستانی ہونے کا ثبوت۔ اسی طرح سے حضرات گرامی کبھی بھی کسی وقت بھی اگر وقت آیا ہے اپنی ہند کے لیے، اپنے وطن کے لیے، تو علماء اہل سنت نے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے اور باطل جو ہے لوگوں کو مٹایا ہے، باطل لوگوں کو دور بھگایا ہے۔ حضرات گرامی آپ یاد کریں، آج یہ چند دن کی حکومت لے کر کے ہمیں الزامات ہم پر ٹھوک رہے ہیں کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ یاد کریں آزادی ہند سے پہلے تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اس ہندوستان کی دھرتی پر رہی ہے۔ اس وقت برما بھی اس ہندوستان میں شامل تھا، اس وقت جو ہے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اپنی ہند میں شامل تھا۔ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تب مسلمان تمام مذاہب کے لوگ امن و چین و سکون کے ساتھ
जीते थे, आज तारीख को मिटाया जा रहा है, आज तारीख को बिगाड़ा जा रहा है कि मुसलमान बादशाह इस तरह से करके चले गए हैं, मुसलमान बादशाह ये गलत करके चले गए हैं, वो गलत करके चले गए हैं। आज तारीख के जो है चेहरे को मस्त किया जा रहा है। तो हमें और आपको जरूरत है कि अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्रामात रखें और अपने बच्चों और अपने जो है आने वाली नस्लों के जहन में ये डालें कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस हिंद के लिए, इस वतन के लिए जान कुर्बानियां दी हैं तो वो मुसलमान की जात है, और सबसे पहले अगर किसी ने जान की कुर्बानी दी है तो वो मुसलमानों की जात है। हमें और आपको जागरूक होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, वरना जितना ही हम खामोश रहेंगे हज़रात गिरामी तो उतना ही हमें दबाया जाएगा और हमारी नामो निशान को धीरे धीरे मिटाया जाएगा। हज़रात गिरामी, आप अपने औरात को गर्दानिए, अपने तारीख को पलटिए, तब पता चलेगा कि हमारा कितना बड़ा किरदार है इस हिंद में। हम बराबरी का शरीक हैं हज़रात गिरामी, हम बराबरी का शरीक हैं, हमें हिस्सा मिलना चाहिए। आज हमारे हिस्से को मारा जा रहा है, आज हमारी शरीयत पर जो है अपने नए तरीके को बनाया, नए तरीकों को नाफिज किया जा रहा है। हमें और आपको जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर गए थे तमाम कौमों के लिए, तमाम फिरकों के लिए, आज उसको मिटाया जा रहा है, उसके एवज में एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। हज़रात गिरामी, तो हमें और आपको तारीख पलटने की जरूरत है, तारीख याद करने की जरूरत है। आप तारीख को याद करिए, तब आप पता चलेगा कि आप थे कौन नस्ल में, और आज आपको समझा किया जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मुस्लिम भाइयों को अपने बुजुर्गाने दीन के अकीदे को बताइए, बुजुर्गाने दीन के तारीख को बताइए, ताकि पता चले कि हम जो है कितना हमने जो है इस आज़ादी हिंद में अपने बराबरी का सबूत दिया है। तो हज़रात गिरामी, इसी पर हम जो है इख्तिसार कर रहे हैं, इसलिए कि वक्त ज़्यादा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अपने वतन से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और अगर हमारे वतन पर कोई बुरी वक्त आए तो उस वक्त हमें जो है डटे रहने की और उस पर उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।